بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اخرج المرعى، وہ اللہ کے جس نے نکالا مرعى چرنے کی جگہ، چراگاہ. یہاں پہ لکھا ہے جس نے زمین سے چارہ نکالا. تو مرعى جو ہے وہ چرنے کی چیز جو ہے، رعا یرا راین کا من ہوتا ہے چرنا، اور مرعى اس میں ظرف کا صیغہ، اس سے چرنے کی جگہ، چراگاہ اور چارہ گھاس وغیرہ. وہ رب کے جس نے نکالا المرعى چارہ نکالا. مرعا وہ گھاس چارہ جو مویشیوں کی خوراک کے کام آتا ہے. غثاءً یابساً مفتتن، جو سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. احوا کا معنی اسودا، جس کی سبزی اور شادابی رخصت ہو جاتی ہے، اس کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے. اب کیا فرمایا، جس نے چارہ نکالا، فجعلہ احوا، اور بنا دیا اس نے اسے. جعلہ کی ہوا ضمیر کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ نے بنا دیا اس چارے کو غثاءً خشک، اور احوا کالا، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا، یہ سبزہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ جب یہ پکتا ہے تو پھر زیادہ سبز ہو جاتا ہے، سیاہی کی طرف، سیاہ رنگ کے ساتھ سیاہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو وہ فرمایا کہ والذی اخرج، وہ اللہ کے جس نے نکالا چارے کو اور پھر بنا دیا اس کو کیسے، سیاہی مائل. مرآ جو ہے اصل میں تھا مرعیون، بر بدر مفعل، ٹھیک ہے. اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس میں مصدر بھی ہو سکتا ہے. تو پچھلی دیکھیں پچھلی آیات کے ساتھ تعلق بنائیں جس کا اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جو اعلیٰ ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور صحیح سے پیدا کیا، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، پھر انسان کو ہدایت کی راہ دکھائی، اور جس نے چارہ نکالا اور جس نے اس چارے کو کال یعنی اسے خشک کر کے اسے خشکی کی طرف اور کالک کی طرف، سیاہی کی طرف مائل کر دیا. سنقرئک فلا تنسیٰ، اقرا یقرأ، قرأ یقرأ ہوتا پڑھنا، اور اقرا یقرأ پڑھانا. تو اس سے پہلے جب سین آ جائے مضارع کے شروع میں تو اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے. اور سین جو ہے یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے. فلا تنسا، تو آپ نہیں بھولیں گے. ناسیہ ینسا، نسیان بولنا. لا تنسا اصل میں لا تنسائیو تھا، پر لا تفعلوا صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع منفی معروف. ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ اسے بھولیں گے نہیں. شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت صدر الافاضل جو پیر صاحب کے استاد علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو حفظ قرآن، قرآن کو حفظ کرنے کی نعمت بغیر محنت کے حاصل ہوگی، اور یہ آپ کا معجزہ ہے. اتنی بڑی کتاب عظیم بغیر محنت اور مشقت کے، بغیر تکرار اور سبق دہرانے کے آپ کو وہ حفظ ہو گئی. یہ خزائن العرفان جو کنز الایمان ترجمہ ہے، اس پر یہ حاشیہ ہے علامہ نعیم الدین مراد آبادی. صدر الافاضل، صدر الافاضل ایک مرتبہ مقام تھا کہ علماء میں ان کا، کہ یہ جو علم میں جو فضیلت رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کے سربراہ ہیں بر صغیر میں. الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، جو اللہ تعالیٰ بھلانا چاہے گا وہ بھلا دے گا. مفسرین نے فرمایا کہ یہ استثناء واقعہ نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آپ کچھ بھولیں. فرمایا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھائے گا ایسا کہ آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ چاہے گا، جو بھلانا چاہے گا تو اللہ بھلا دے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے حضور کو بھلا دیا ہو. اللہ نے نہ چاہا تو نہ حضور بھولے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جہر کا معنی جو چیز جس کو ظاہر کیا جائے، جیسے ہم نماز میں قرات کرتے ہیں تو بلند آواز سے کرتے ہیں اسے جہری قرات کہتے ہیں. وما یخفی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ظاہر ہے. وما یخفی، اور اس کو جو چھپا ہوا ہے، جو مخفی ہوتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یسر یُیسر تیسیرا، آسان کرنا. نُیسِّرُ بار بار نفاعل صیغہ جمع متکلم میں، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید تھی ہے. سید باب تفعیل. نُیسِّرُکَ، ہم آسان بنا لیں گے آپ کے لیے. کیا آسان بنا لیں گے؟ لِلْيُسْرَىٰ، اس آسان شریعت کو، آسان شریعت پر عمل کرنا. یسرا، اس پر عمل کرنا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے.
فذکر ان نفعت الذکر، پہلے اس کا حاشیہ پڑھ لیں کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے اس شریعت پر عمل کرنا۔ حقیقت میں شریعت اسلامیہ کا بتایا ہوا راستہ بڑا آسان راستہ ہے، کیونکہ اس کے قوانین انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا راستہ بڑا آسان ہے، کیونکہ اس شریعت کے قانون جو ہے انسانی فطرت کے مطابق ہیں، تو وہ اس شریعت کو سمجھنے کے لیے اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما میں وہ جو قانون ہے وہ بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جن کے مزاج بگڑ چکے ہیں، انہیں اس راہ پر قدم اٹھانا بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر بڑا احسان ہے کہ وہ اس آسان دین کو قبول کرنا مزید آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اس دین پر کار بند ہونا، دین پر عمل کرنا آسان بنا دیا ہے۔ اسی لیے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جب حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن تھے، یعنی حضور کرتے ہی وہی ہے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں، حضور کرتے ہی وہی ہیں جیسے وہ قرآن حکم دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی کام ہم کرتے ہیں نا اچھا کام، تو ہمیں زبردستی کرنا پڑتا ہے، شیطان ہمیں وہ کام نہیں کرنے دیتا اور ہم اپنے اوپر زبردستی کر کے وہ کام کرتے ہیں، ہمیں اس میں مشقت لگتی ہے، محنت لگتی ہے۔ لیکن سرکار کے لیے ایسا نہیں تھا کہ حضور کو لیے کوئی اچھا کام کرنا حضور کے لیے مشکل ہو، حضور جو کرتے تھے وہی اخلاق ہوتا تھا، وہی اچھا کام ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، آپ اخلاق پر غالب ہیں، جو آپ کرتے جاتے ہیں وہ اخلاق بنتا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فذکر، محبوب آپ نصیحت کرتے رہیے، لیکن تب ان نفعت الذکر، اگر نصیحت فائدہ دے، نفع ینفع نفع نفع دینا، اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کریں، جہاں نصیحت کرنے کا فائدہ نہ ہو وہاں نہ کریں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق میں ہر لحظہ مشغول رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو تعصب، دشمنی میں اور ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، انہیں بھی حضور بڑے خلوص سے اور دل سوزی سے تبلیغ فرماتے۔ دل سوزی کا مطلب سوز جلن کو کہتے ہیں، دل کی محبت سے، پیار سے اور بہت زیادہ جذبے کے ساتھ حضور نے تبلیغ فرماتے۔ جب وہ انکار کرتے تو رسول اللہ کو دکھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب بے شک لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، لیکن اگر انہیں اس نصیحت سے کوئی نفع پہنچنے کی امید ہو، اور جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں، ان پر اپنا خون جگر خرچ نہ کیجیے، صرف نہ کیجیے، ان پہ محنت نہ کیجیے، بلکہ جن پہ نصیحت فائدہ دیتی ہے انہیں نصیحت کریں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ محبوب آپ بانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وہاں سے حضور کو ہم نے سیرت میں پڑھا ہے کہ حضور کو حکم ہوا کہ اب آپ تبلیغ اعلانیہ تبلیغ فرمائے، تو حضور نے سب لوگوں کو تبلیغ کی، پھر رشتہ داروں کو، پھر تمام لوگوں کو۔ تو یہاں پہ حکم میں تھوڑی سی نرمی فرمائی کہ جو لوگ بات مانتے ہیں انہیں نصیحت فرمائے۔ آپ کا بات سے کام سے نصیحت کر دینا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ سیذکر من یخشی، سمجھ جائے گا، نصیحت حاصل کر لے گا، من یخشی جو کہ ڈرتا ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ یذکر جو ہے نا اصل میں تھا یتذکر، پر وزن یتفاعل، اسی کا واحد ذکر غائب ہے، پھر مضارع معروف ثلاثی مزید بھی ہے۔ یتذکر بر وزن یتفاعل، یہ باب تفاعل کے فا کلمے میں جب زال آ جائے یا زا آ جائے تو باب تفاعل کی تا کو زال سے بدل دیتے ہیں۔ یا تذکر میں تا کو زال سے بدلا تو اب دو زال ہو گئے، زال کو زال میں ادغام کیا تو یذکر ہو گیا۔ یذکر ان قریب سمجھ جائے گا، من یخشا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ بتا دیا کہ جس دل کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جسے روز جزا کا، قیامت کا ڈر ہے، تو وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا، بلکہ وہ خود ہر وقت اس کوشش میں رہے گا کہ اسے ایسی باتیں بتائی جائیں جن پر عمل کر کے وہ قیامت کے دن سرخ روح ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ازلی بدبخت ہے، شقاوت بدبختی اس کا مقدر بن چکی ہے، اسے اگر آپ دعوت دیں گے تو اسے قبول نہیں کرے گا، اور اسی کو اس عذاب میں جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اسی کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ جو نصیحت کو قبول نہیں کرے گا
تو جو اتنا بدبخت ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو ان قریب اس کے بارے میں آگے بیان کر رہے ہیں اس کو کیا عذاب ہوگا. فرمایا یتجنبها الاشقى، تجنب یتجنب تجنبا اجتناب کرنا، ایک طرف ہو جانا. یتجنبها دور رہے گا اس سے، کس سے؟ اس ہاضمیر کا مرجع وہ نصیحت، اس نصیحت سے دور رہے گا کون؟ الاشقى سب سے بڑا بدبخت. اشقا اس میں تبدیل کا سیگا، اصل میں اشقا یوں بار وزن افعلو ہے، سیگا واحد مذکر اس میں تبدیل ہے کہ اس نصیحت سے دور رہے گا کون؟ الاشقا جو سب سے بڑا بدبخت ہے. حاضمیر الذکرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ذکرہ کا معنی نصیحت اور وہ مؤنث ہے، الف مکسورہ اس کے آخر میں آیا ہے، اس وجہ سے حاضمیر اس کی طرف لوٹائی گئی ہے. دور رہے گا اس نصیحت سے بدبخت. الذی یصلی النار الکبریٰ جو پہنچے گا، صلا یصلا جو داخل ہوگا، النار الکبریٰ بڑی آگ میں. نار صفت ہے اور کبریٰ پر وزن فعلا صیغہ واحد مؤنث اس میں تبدیل ہے، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. کبریٰ اکبرو کی مؤنث ہے، اس میں تبدیل جو ہے اکبرو اس کی مؤنث ہے کبریٰ. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا وہ داخل ہوگا بڑی آگ میں لیکن پھر لا یموت فیہا مات یموت موتا مرنا وہ نہیں مرے گا اس آگ میں، ولا یحیا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا. حیا یحیا یحیا اصل میں یحیا یو تھا بر وزن یفعل اسی آواز میں کر غائب پھر مضارع منفی معروف ہے، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ ہی وہ اس میں زندہ رہے گا. قد افلح من تزکا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. تزکا اصل میں تزکا یا بر وزن تفعل اسی آواز میں کر غائب ہے پھر ماضی معروف ثلاثی مزید کیے تاکہ سے یائی اسباب تفاعل اس میں یا متحرک تھی آخر میں، اس کا ما قبل مفتوح تھا، یا کو الف سے بدلا تو تزکا ہو گیا. کامیاب ہو گیا وہ فلاح پائی اس نے جس نے تزکا پاک کیا خود کو. اوپر کی آیت میں خوش بخت اور بدبخت کا ذکر ہوا، اب اس پر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے. فرمایا وہ شخص جو اپنے آپ کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک کرتا ہے، اپنے دامن عمل کو، اپنے اعمال کو فسق و فجور سے، گناہوں سے، نافرمانی سے، سرکشی سے آلودہ نہیں ہونے دیتا، جو اپنے رب کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، جو پنجگانہ نماز میں سستی نہیں کرتا، اسی کے سر پر دارین دنیا اور آخرت، دارین کا مطلب دو دار، دو جہان، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تاج سجایا جائے گا. علامہ پانی پتی لکھتے ہیں فصل اللہ کا ایک معنی دعا بھی کیا گیا ہے، یعنی جو شخص دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے تو اس کے لیے وضا کا رسم ربی پہلے اپنے رب کا نام لے، فصل اللہ اور پھر دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس سلسلہ میں دعا کے آداب کے بارے میں چند حدیثیں لکھی ہیں جن میں سے دو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں. پچھلی آیت کو دیکھیں نا، قد افلاح کامیاب ہو گیا جو جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، فذکر اسم ربی جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی اور دعا کی یا نماز پڑھی. تو دعا پر حدیثیں بیان کی. حضرت خدالہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دو تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہنا شروع کر دیا اللہم اغفر لی ورحمنی مولا مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجلت ایھا المصلی اے نمازی تو نے بڑی جلدی کی ہے. اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ جب تو نماز پڑھے اور تو بیٹھ جائے تو اللہ کی حمد کر، بما هو اہلہ ان الفاظ کے ساتھ جن کا وہ اہل ہے، وصلی علیہ اور مجھ پر نماز پڑھ، مجھ پر درود پڑھ، ثم ادعوہ پھر اللہ سے دعا کر. پہلے کہ اللہ کی حمد و ثنا کر، پھر مجھ پہ درود پڑھ، پھر اللہ سے دعا کر تو تیری دعا قبول ہوگی. تو نماز کے بعد اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اللہ کی حمد کی. حضور نبی کریم نے پر درود پڑھا تو حضور نے ارشاد فرمایا ایھا المصلی ادعو اے نمازی تو دعا کر تو جب تیری دعا کو قبول کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور کی خدمت میں حضرت ابوبکر عمر بھی حاضر تھے. جب میں نماز پڑھ چکا تو میں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور پہ درود شریف پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سل تو سوال کر تو عطا تجھے دیا جائے گا، سل تو عطا
مانگ تو دیا جائے گا۔ تو یہاں دعا سے پہلے دعا کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے درود پاک سرکار پہ پڑھا جائے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچتی ہے۔ حضرت یعقوب ترخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان آیات کی تفسیر کے بعد لکھتے ہیں بخاطر این فقیر میں آیت واللہ تعالیٰ عالم کے دریں آیت اشارت است بن و مناظر سلوک، کہ اس فقیر کے دل میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس فقیر کے دل میں یہ بات آئی کہ اس آیت میں اشارہ ہے بمنازل سلوک، سلوک اللہ کے راستے پر چلنا، اس کی پہلی منزل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا اور ایمان کے راستے پر چلنے کی پہلی منزل کیا ہے؟ اول توبہ است، پہلی منزل توبہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنا۔ تو تزکیہ نفس بازالہ صفات مذمومہ، اور بری صفات کو ختم کر کے نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کو پاک کرنا، و اکتساب صفات حمیدہ، اور اچھی صفات کو اپنانا۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ مداومت بر ذکر لسانی، زبانی ذکر، زبان کے ذکر پر دوام اختیار کرنا، و ذکر قلبی، اور ذکر قلبی، و ذکر روحی، و ذکر سری، کہ زبان، دل، روح سب ذکر کریں، یہ ذکر کرنا، اور ذکر سری مطلب آہستہ آواز میں ذکر کرنا۔ پس رسیدن بمشاہدات، تو پھر بندہ اللہ کے انوار کے مشاہدہ تک پہنچتا ہے۔ قد افلح من تزکا، اشارت است باول است، کہتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس میں پہلی چیز کی طرف اشارہ ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، بری صفات کو چھوڑ دیا۔ وذاکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کیا، یہ دوسری بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہمیشہ ذکر کرے، زبان سے، دل سے، روح سے۔ اور فصلا سے اشارہ ہے تیسری بات کی طرف، چون صلاۃ معراج مومن است، کہ اس کے بعد نماز پڑھے، تو یہ نماز مومن کی معراج ہے، جس نے یہ پہلے دو کام کیے اور پھر نماز پڑھی تو وہ اس کو اصل میں نماز حاصل ہوگی۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اشارت بدیع است، حضور کا یہ فرمانا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اسے بلندیوں کے آخری مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، آثر یؤثر ایثارا، آثر یؤثر ایثارا کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ حیات موصوف ہے اور دنیا صفت ہے، اور دنیا جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں تھا دنوا، ادنا، دنا یدنو، دنون کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اس سے ادنا اس میں تبدیل آتا ہے جو اصل میں تھا ادناو، ادناو بارون افعلو، صیغہ فاعل مذکر، اس میں تفضیل ہے۔ اس کی مؤنث آتی ہے دنوا، دنوا میں قانون لگاتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں دنیا، تو یہ بلکہ تم ترجیح دیتے ہو اس زندگی کو جو سب سے قریبی ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقا، حالانکہ آخرت جو ہے خیر و سب سے بہتر ہے، و ابقا یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ ساری باتیں لفی، ان بھی تاکید کے لیے، لفی میں جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے، یہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحف صحیفۃ ان کی جمع ہے، پہلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ پہلے صحیفے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوتے، اور فرمایا نا والآخرۃ، بل تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوتے، ذکر الہی میں مشغول رہتے، نماز ادا کرتے رہتے، لیکن تم اخروی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہر وقت تم اسی کوشش میں لگے رہتے ہو تاکہ یہ چند دن تم آرام اور فارغ اور بالی سے بسر کرو، یوم آخرت کے بارے میں تم نے سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، حالانکہ آخرت کی راحتیں اور مسرتیں کہیں زیادہ اور بہتر ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہم وفقنا ناصر الحیات الآخرہ علی الحیات الدنیا، اے اللہ میں توفیق دے ہم آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیں۔ ونقتفی آثار من تزکا، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں جو کہ جنہوں نے تزکیہ اختیار کیا، وذکر اسمہ کا تیرا نام ذکر کیا، جنہوں نے نماز پڑھی، افلح فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں کامیاب ہوئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ ونبیک المجتبیٰ سیدنا مولانا وحبیبنا محمد بدر الدجا شمس الدہا وعلی آلہ
مصابيح الهدى وأصحابه نجوم الرشد لمن اقتدى من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أطيبها ومن البركات أزكاها ومن التحيات أسناها رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.